سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام پرندوں کی اور جانوروں کی زبانیں سمجھتے تھے، منطق الطیر کو سمجھتے تھے، حشرات الارض کو سمجھتے تھے، ان کی آوازیں سن کر سمجھ جاتے تھے۔ جب دیکھا کہ چونٹی اپنی برادری کی خیر خواہی کر رہی ہے اور انہیں کہہ رہی ہے کہ جلدی جلدی سے اپنے بلوں میں چھپ جاؤ، تو مسکرا دی اور حق تعالی کے حضور دامن پھیلا دیا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ الہ العالمین، تو نے کتنا کرم کیا ہے مجھ پر کہ اگر چیونٹیاں بولتی ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں، پرندے چہکتے ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں، لیکن میرے معبود تو نے اپنے فضل و کرم میں تو کوئی کمی نہ کی، اب مجھے بھی توفیق عطا کر کے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر جو کرم کیا ہے اور احسانات فرمائے ہیں، اے اللہ ان احسانات کے شکر کی بھی تو توفیق عطا فرما کہ ہم تیرا شکر ادا کر سکیں۔ عزیز دوستو، وہ خوش نصیب بندے کہ جنہیں اللہ کے حضور شکر کی توفیق میسر آ جائے، یہ بھی ان کا ذاتی کمال نہیں ہے، اسی کا احسان ہوتا ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جنہیں پسند کرتا ہے اپنے در پہ بلا لیتا ہے انہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر پر نظر ڈالی، ایک پرندہ غائب نظر آیا۔ قرآن کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے کو غائب پایا، فرمانے لگے کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، ذرا دیکھو لشکر کے کسی کونے میں چھپا بیٹھا ہے یا پھر میری اجازت کے بغیر کہیں چلا گیا ہے، تلاش کرو۔ یہ ہدہد جانتے ہیں آپ؟ جی کیا فرمائے؟ اچھا ملا چرگت، تمہارے صدقے جاؤں، یہ کب سے ملا بن گیا بھائی؟ اور آپ کو یہ پارٹی کس نے دی ہے کہ جس پرندے کے بھی ذرا بال ادھر ادھر ہو جائے آپ اس پہ ملا کا ٹائٹل فٹ کر دیں؟ یار چلو پھر بھی گوارا ہے، اچھا پرندہ ہے، بڑا خوش نصیب پرندہ ہے، قرآن میں جس کا تذکرہ فخریہ انداز میں آیا ہے۔ ہاں، اس پر حسد کیا تھا کوے نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس ہدہد سے پوچھا کہ تمہارے اندر کون سی خوبی ہے، اللہ نے تمہیں کون سی خوبی عطا کی ہے، تو یہ کہنے لگا اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ میں خشک زمین کو دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہوں کہ پانی کتنا دور ہے۔
نظر میں رسائی دے دی ہے اللہ نے. خشک زمین کو دیکھ کر میں یہ اندازہ کر لیتا ہوں کہ کتنی گہرائی پہ پانی مل سکتا ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی تم تو بڑے کام کے ہو، ہمیں ویرانوں میں اور صحراؤں میں سفر کرنا ہوتا ہے، تو ہم کیوں نہ تمہاری اس استعداد سے کام لیں، اس صلاحیت سے کام لیں. بس تم ہمارے ساتھ رہا کرو، ہمارے ہم سفر رہا کرو، تاکہ ہم تیری اس خداداد صلاحیت سے کام لے سکیں. اللہ کے نبی نے ہدہد کو اپنا مقرب بنا لیا، اپنا ہم سفر بنا لیا. کوے میاں سے برداشت نہ ہوا. یہ کوا جانتے ہیں نا آپ، کالے لباس والا مسٹر بلیک ہی. اس جنس سے ایسے فیصلے برداشت نہیں ہوا کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو اپنے پہلو میں سلا لیا. کبوں کو برداشت ہوا نہیں ہوا. بڑی سخت تکلیف ہے بیچاروں کی. استغاثہ دائر کر دیا کوے نے ہدہد کے خلاف. اسکینڈل بنا لیا بدبخت نے. کہنے لگا واہ جی واہ، یہ کہتا ہے کہ میں خشک زمین دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہوں کہ پانی کتنا دور ہوگا. بالکل غلط ہے. میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ یہ جال میں پھنسا ہوا پھڑک رہا ہوتا ہے. اگر اس کی نظر میں اتنی رسائی ہے کہ یہ خشک زمین دیکھ کر پانی کی گہرائی معلوم کر لیتا ہے تو جال کو کیوں نہیں دیکھ لیتا؟ اس میں پھنس کیوں جاتا ہے؟ عیار تو بڑے ہوتے ہیں نا، یہ لفاظ اور لسان تو بڑے ہوتے ہیں. اس انداز خطابت میں استغاثہ دائر کیا کہ سننے والے بھی متاثر ہوئے. کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے، یہ تو بات واقعی تفصیل طلب ہے، وضاحت طلب ہے کہ اگر ہدہد پانی کی گہرائی کو دیکھ لیتا ہے تو زمین کے اوپر جو جال تنا ہوا ہوتا ہے اس کو کیوں نہیں دیکھ لیتا؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں طلبی ہو گئی ہدہد کی. کوا بھی برادری سمیت آ پہنچا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کوے سے کہا اپنا استغاثہ بیان کرو. اس نے وہ کہانی پھر دوہرا دی کہ جناب یہ کہتا ہے میں زمین کو دیکھتا ہوں تو اندازہ کر لیتا ہوں پانی کتنا دور ہے، جبکہ یہ زمین کے اوپر والے جال کو نہیں دیکھ سکتا، اس میں پھنس جاتا ہے. تو اس کا یہ دعویٰ غلط ہے. خلافت اس کو نہیں، ہمیں ملنی چاہیے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اس سوال و جواب کو منظوم کر دیا ہے اپنی مثنوی میں. مجھے افسوس ہے کہ وہ پوری تو مجھے نہیں آتی، ایک دو شعر حافظے میں رہ گئے ہیں، وہ عرض کر دیتا ہوں. ہدہد نے جب کوے کا استغاثہ سنا تو مسکرا دیا. فرمایا زاغ کو از حکم مولا منکر است، زاغ کو زاغ کو از حکم مولا منکر است، صد ہزاراں عقل دارد کافر است. یہ کوا جو لفاظی کرتے ہوئے میرے خلاف استغاثہ لایا ہے، اصل میں یہ میری صلاحیت کا منکر نہیں، اللہ کی تقدیر کا باغی ہے. وہ جو جال تنا ہوا ہوتا ہے جس میں میں پھنس جاتا ہوں، وہ میری نظر کی کمزوری نہیں ہوتی، تقدیر کی بالادستی ہوتی ہے. من ببینم دام را اندر ہوا، من ببینم دام را اندر ہوا، تا نہ
نپوشد چشم عقلم را قضا، میں ہوا کی اڑانوں میں جال کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن تقدیر کی بالادستی میرے شعور پہ پردے ڈال دیتی ہے۔ دیکھتا تو ہوں لیکن سمجھ نہیں پاتا، بالآخر جال میں پھنس جاتا ہوں۔ وہ میری نظر کی کمزوری نہیں ہوتی، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اخرج انک رجیم، دفعہ نکل جا، بکواس کی ہے تو نے، اللہ نے جب یہ استعداد عطا کی ہے تو تجھ سے برداشت کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی نے کہا جی جاتے ہیں، ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ جاتے ہیں ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ نکل جاؤ نا، جاتے ہیں جی، احتجاج کرنے کی تو اجازت ہے، پروٹیسٹ تو کریں ہم ذرا، تاریخ تو چلائیں آپ کے اس فیصلے کے خلاف۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک چیختے اور چلاتے رہو گے، تمہارا منہ بھی کالا رہے گا، تمہارا جسم بھی کالا رہے گا۔ حسد کے مارے ہمیشہ حسد کے اندھیروں میں ڈوبے رہتے ہیں، اللہ جنہیں اپنے فضل و کرم سے نوازے وہ پیغمبر کے پہلو میں سوتے رہتے ہیں۔ تو میں یاد کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جناب ہدہد غائب پایا گیا، لشکر میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بغیر کہیں چلا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے رضاکاروں نے پورے لشکر کا جائزہ لیا، دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں رپورٹ پیش کی گئی کہ اللہ کے نبی وہ واقعی یہاں نہیں ہے اور کہیں جا چکا ہے۔ فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ چونکہ اجازت کے بغیر کہیں چلا گیا، اس فرار کی اسے سخت سزا دوں گا، ہو سکتا ہے کہ سزائے موت بھی دے دوں۔ اجازت کے بغیر چلا گیا ہے، سخت سزا ملے گی، سزائے موت بھی دے سکتا ہوں، لیکن پیغمبر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، جلال کے ساتھ جمال کا پہلو بھی موجود ہے۔ فرماتے اولا یأتینی بسلطان مبین، لیکن صفائی کا موقع ضرور دیا جائے گا۔ اگر اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بتا دی تو معاف بھی کر سکتا ہوں۔ اور ہدہد جائزہ مشن پہ تشریف لے گئے تھے، جائزہ مشن پر۔ ہوا کے جھونکوں نے پرواز کی اور جا کے اپنے پیر بھائی کو اطلاع دی، تو یہاں اڑانوں میں مصروف ہے، پیغمبر یاد کر رہا ہے، تجھے ناراض ہو رہا ہے، جلدی پہنچ ورنہ مارا جائے گا۔ نبی کا غضب کوئی معمولی بات تو نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر ہوئی کہ ہدہد ہوا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا اللہ کے نبی کی بارگاہ رحمت میں آ پہنچا اور اپنا صفائی کا بیان دینے لگا۔ احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین، کہنے لگا اللہ کے نبی میں کوئی عیاشی کے لیے نہیں گیا تھا، جشن آزادی منانے کے لیے نہیں گیا تھا،
محسوس نہ کرنا عزیز دوستو، میں پھر آ گیا ہوں وہیں۔ جی ایوبیہ پوائنٹ پر جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر۔ ہدہد کہتا ہے اللہ کے نبی عیاشی کے لیے نہیں گیا تھا، جائزہ مشن پر گیا تھا، اور میں اس مقام پر سے ہو کے آیا ہوں جہاں آپ بھی نہیں گئے۔ وہاں سے میں ایک یقینی خبر لایا ہوں قوم سبا سے متعلق۔ میں نے ایک قوم دیکھی ہے، میں نے ایک قوم دیکھی ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے، سورج کو طلوع اور غروب ہوتے وقت سجدہ کرتی ہے۔ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے۔ سنیے، صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، جب تک انشاءاللہ جب تک ولی اللہ قافلے کے سپاہی زندہ ہیں، پاکستان میں انشاءاللہ کسی عورت کی حکمرانی نہیں آئے گی، مطمئن رہیے۔ احساس کمتری میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اپنی نیت پر، اپنے کام پر پوری طرح نظر ہے، اور ہم اس کی رحمت سے پر امید ہیں۔ ایک قوم دے کر آیا ہوں، سورج کو پوجا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں وہ بدبخت۔ ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے، تو اللہ کے نبی آگے بڑھنے سے پہلے اس قوم کا پوسٹ مارٹم کر لینا چاہیے۔ یہ زنخی قوم، یہ زن مرید، جنہوں نے ایک عورت کو سربراہ بنا رکھا ہے، پہلے ان کی طبیعت ٹھیک کر لینی چاہیے، پھر آگے بڑھیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھئی واقعی تو بڑا عجیب ہے، کیسی عجیب خبر لایا ہے۔ فرمایا ایسے یلغار نہیں کرتے، دیکھو پیغمبر کا انداز دیکھو، پیغمبر کی عسکری مہم میں بھی رحمت کار فرما ہوتی ہے۔ فرمایا پہلے خط لکھتا ہوں بلقیس کے نام، جاؤ میرا خط پہنچاؤ اسے، ادیوں کو تاراج کرنے کا ذوق نہیں رکھتے۔ خط لکھا، اور سفارتی تاریخ میں یہ پہلا خط ہے جو کسی ایک حاکم نے دوسرے حاکم کے نام لکھا۔ سلیمان علیہ السلام نے جو لکھا ہے بلقیس کو، قرآن کریم نے اس خط کا مضمون بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتو۔ یہ خط اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے لکھا جا رہا ہے، اور اس کے نام سے جس سے بڑا رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا کوئی نہیں۔ ہمارا خط پڑھتے ہی کسی خوش فہمی میں مبتلا مت ہو جانا۔ اللہ تعالی علیہ، خوش فہمی میں مبتلا ہو کر، احساس برتری میں مبتلا ہو کر کہیں ہم سے ٹکرانے کی غلطی نہ کرنا۔ ہم تجھے دعوت دیتے ہیں کہ سراپا تسلیم و رضا بن کر صداقت کو اپنا لو، اللہ کی وحدانیت اور میری نبوت کا اقرار کر لو۔ ملکہ سبا بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط اپنی کابینہ کے سامنے رکھا۔
ان سے پوچھا کیا رائے ہے تمہاری، کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ ایسے موقع پر نمبر بنانے والے لوگ بڑے پرجوش ہوا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ملکہ بلقیس کو یہ کریڈٹ عطا کیا ہے کہ اپنے مشیروں وزیروں کی یہ لنترانیاں سن کر بے وقوف ہونے کے بجائے اس نے حقیقت پسندی سے کام لیا۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها ذلۃ وکذالک یفعلون۔ اپنے مشیروں وزیروں سے کہنے لگی تم مجھے تصادم اور ٹکراؤ کی طرف لے جانا چاہتے ہو، لیکن مجھے ٹکراؤ پسند نہیں، اس لیے کہ جب دو طاقتیں لڑتی ہیں، جب بادشاہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو مظلوم انسانوں کا خون بہتا ہے۔ دو اونٹ جب لڑتے ہیں تو چیونٹیاں پس جاتی ہیں بیچاری، فرمایا آبادیاں ویرانے بن جاتی ہیں، انسانی خون کی ندیاں بہتی ہیں، ماؤں کی مامتا لٹتی ہے، بہنوں کی چادریں اڑتی ہیں، بیٹیوں کے دوپٹے تار تار ہوتے ہیں، بچے یتیم بنتے ہیں، ضعیفوں کی کمر ٹوٹتی ہے، جوانوں کے بازو ٹوٹتے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگتے ہیں، اور مجھے یہ منظر پسند نہیں کرتی۔ میری پرپوزل یہ ہے انی مرسلۃ الیہم بہدیہ، میں ایک ہدیہ بھیجتی ہوں۔ کیا؟ تحفہ، پریزنٹ، نذرانہ، جزاک اللہ۔ کیا؟ نذرانہ بھیجتی ہوں، اور دیکھتا ہوا دیا ہمارا بھیجا ہوا نذرانہ کیا رنگ دکھاتا ہے۔ بڑے قیمتی ہیرے، بڑے قیمتی جواہرات حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے کہ یہ لیجئے اور ہمارا پیچھا چھوڑ دیجیے۔ نذرانہ آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں، اور جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، نذرانہ دے کر فرمایا اتمدوننی بمال، کیا تم مجھے مال و دولت کا لالچ دے کر راہ حق سے ہٹانا چاہتے ہو؟ میں تمہارے نذرانے کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ مجھے تو وہ دینے والا ہے جس سے بہتر دنیا میں کوئی دینے والا ہی نہیں ہو سکتا، میں تو رب سے لینے والا ہوں، اور تم نے یہ نذرانہ بھیج کر ہمیں چیلنج کیا ہے، تم نے سمجھا ہے کہ ہم تمہارا نذرانہ اور تحفہ دیکھ کر راستے سے ہٹ جائیں گے، تو یوں دیکھ کے فرمایا ہے بھائی کوئی اٹھا کے لائے اسے۔ ابھی ایک جن کھڑا ہوا کہنے لگا جی مجھے اجازت دیجیے، آپ یہاں سے کوچ کرنے نہیں پائیں گے، آپ یہاں سے اٹھ کر آگے نہیں چلیں گے تو میں اسے لا کے پیش کرتا ہوں۔ ایک اور بولا، قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے کہا میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے لاتا ہوں۔ چنانچہ جناب ملکہ بلقیس تخت سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں، جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا بلقیس آئی، لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے لوگ دیکھتے ہیں اور نگاہوں میں کہتے ہیں دیکھو تو صحیح پیغمبر کا اختیار کتنا ہے، بلقیس کو پلک جھپکنے سے بھی پہلے منگوا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام نے فوراً وضاحت کی، قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر،
یہ میرا ذاتی اختیار نہیں ہے، یہ تو میرے رب کا فضل و کرم ہے، اس نے یہ مہربانیاں کی ہیں، لیکن اس میں بھی بڑی آزمائش کار فرمائے۔ وہ اتنی مہربانیاں کر کے مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا تکبر کرتا ہوں۔ لیکن الہ العالمین میں تکبر سے پناہ مانگتا ہوں، تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، میں تو تیرے در پر عاجزی کرنے والا بندہ ہوں، مجھے توفیق شکر بھی تو عطا کر تاکہ میں شکر کرتا جاؤں، تیری نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے۔ یہ میں نے تقریباً 1.25 گھنٹے کی محنت، بلکہ 1.5 گھنٹے کی محنت اس لیے کی کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھا سکوں کہ رب العالمین کبھی آنسو میں آزماتے ہیں، کبھی مسکراہٹوں میں آزماتے ہیں۔ آنسو میں آزمائش بھی بڑی سنگین ہے، لیکن میرے نزدیک مسکراہٹوں میں کامیاب ہونا اس سے بھی بہت اہم ہے۔ اپنے انبیاء کو حق تعالی نے آنسو میں بھی آزمایا، مسکراہٹوں میں بھی آزمایا، تو یہی ادا کار فرما رہی حلقہ رسالت تک۔ اللہ نے اپنے محبوب کے یاروں کو، اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو مسکراہٹوں میں بھی آزمایا، آنسو میں بھی آزمایا۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کل یہیں سے بات آگے بڑھے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ ہاں، یہ ایک تو کتاب ہے انڈیا میں جو میرا دورہ ہوا، اس میں ہونے والے 11 خطبات کیسٹوں سے لفظ بلفظ نقل کر کے دیے ہیں۔ دوستوں نے دیوبند سے اس کے 2 ایڈیشن شائع ہو کر ختم ہو گئے تھے، اب یہ پاکستان میں شائع ہوئی۔ خلافت راشدہ کانفرنس مانچسٹر میں ہونے والی میری تقریر بھی اس میں نوجوانوں کے لیے اس کا مطالعہ مفید رہے گا۔ اور یہ کچھ کیسٹیں ہیں، ایک لندن میں ہونے والی تقریر ہے قرآن اور عیسائیت، اور ایک کراچی میں ہونے والی، یہ بھی دعا کے بعد آپ کو میرے رفیق سے مل سکیں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، بر صغیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، قرآن و سنت پر مبنی آئین اور دور خلافت راشدہ کے مطابق منصفانہ طرز زندگی عطا فرما۔ اے اللہ انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے رضاکاروں کی اس محنت کو قبول فرما اور اپنے بندوں کو اپنے فضل و کرم کا حقدار بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔